خداوند کے زندہ اور جلالی نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ خداوند کے زندہ کلام کے لیے اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں جو اس نے ہماری تسلی کے لیے رکھ چھوڑا ہے، تاکہ ہم اس میں سے سیکھیں، عمل کریں ان باتوں پہ اور تسلی کو پائیں۔ خداوند کے زندہ پاک کلام میں سے ہم دیکھیں گے آج دوسرا سلاطین اس کا 6 باب اور ورسز 8 to 23۔ ان آیات میں ایک کہانی بیان کی گئی ہے، اور اپنی ترقی کے لیے اور آپ کو سب اچھے سے ایکسپلین ہو سکے ان آیات کو 8 to 23 ضرور پڑھیے گا۔ ان میں سے میں 4 کردار ہیں جو آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گی۔ پہلے الیشا، دین شاہ ارام، شاہ اسرائیل اور الیشا کا خادم۔ اور ان آیات میں سے جو خداوند نے میرے دل میں پوائنٹس ڈالے ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گی کہ اس میں سے ہمارے لیے کیا کلام ہے، ہم نے اس میں سے کیا سیکھنا ہے۔ خداوند اپنے لوگوں کی مدد کرتا ہے، اور خداوند آنے والے وقتوں کو اور دلوں کو جانتا ہے۔ جب شاہ اسرائیل اور شاہ ارام لڑ رہے تھے تو شاہ ارام نے پلاننگ کی ہوئی تھی کہ ہم اس جگہ پہ اس طرح سے شاہ اسرائیل کو پکڑیں گے، اور جب شاہ اسرائیل نے اپنی جو انہوں نے پلان کیا ہوا تھا کہ ہم لوگ یہاں پہ ڈیرا ڈالیں گے اور اس طرح سے ان سے لڑیں گے، تو خداوند جو دلوں کو پہلے سے ہی جو شاہ ارام کے دل میں تھا خداوند جانتے تھے۔ جو وہ اپنے خدمت خانہ میں پلاننگ کرتا تھا، اپنے بند کمرے میں، گھر میں، وہ سب خداوند نے پہلے ہی الیشا نبی کو بتا دی۔ اور اس پہ ہمیں نظر آتا ہے کہ الیشا نبی نے شاہ اسرائیل کو بتایا، اور شاہ اسرائیل نے بڑی تابعداری سے اس بات کو سنا کہ خداوند مجھے اس بات سے منع کر رہے ہیں، مجھے آگاہ کر رہے ہیں، تو مجھے اس بات کو سننا چاہیے۔ تو جب اس نے ان باتوں پہ عمل کیا جو خداوند نے اسے بتائی تھی، آنے والے وقت کے بارے میں بتایا تھا، تو وہ اس مشکل میں سے نکل آیا، اور خداوند نے اس کو بڑی ہلاکت سے بچایا۔ اور ان سب باتوں سے جو شاہ ارام تھا وہ بہت پریشان ہوا کہ کون ہے، اسے لگا شاید میرے خادموں میں سے کوئی ہے جو میری تمام باتوں کو، میرے دل کی باتوں کو، میرے ذہن کے خیالات کو شاہ اسرائیل کو پہلے ہی بتا دیتا ہے، وہ آگاہ ہو جاتا ہے اور اس جگہ سے وہ چلا جاتا ہے۔ جو میں پلاننگ کرتا ہوں اس کے تھرو میں اس پہ اٹیک نہیں کر پا رہا، میں اس کو پکڑ نہیں پا رہا، میں اس کو ہلاک نہیں کر پا رہا، تو اس کے خادموں میں سے ہی بتایا گیا اسے کہ وہاں پہ ایک خدا کا خادم ہے، الیشا ہے، جو خدا کا نبی ہے، وہ خدا کے بھیدوں کو جانتا ہے، وہ خدا کے قریب ہے، اور خداوند اس کو شاہ اسرائیل کے بارے میں پہلے ہی بتا دیتے ہیں۔ جو بھی شاہ ارام پلاننگ کرتا تھا خداوند الیشا نبی کو پہلے ہی بتا دیتے تھے، اور الیشا جو شاہ اسرائیل اس خدا کی آواز کو سنتا تھا اور اس پہ عمل کرتا تھا، اور وہ بچ جاتا تھا۔ ان سب باتوں سے جو شاہ ارام تھا وہ بہت پریشان ہوا۔ اس نے اپنے خادموں سے کہا کہ تم جاؤ اور اس خدا کے بندہ کو پکڑ کے میرے پاس لے کے آؤ۔ اور ورس 15 میں لکھا ہے، جب اس مرد خدا کا خادم صبح کو اٹھ کر باہر نکلا تو دیکھا ایک لشکر ماہ گھوڑوں اور رتھوں کے شہر کے چوگرد ہے۔ سو اس خادم نے جا کر اسے کہا، ہائے اے میرے مالک، ہم کیا کریں؟ خادم کو جو نظر آ رہے تھے سامنے فوجیں، رتھ جو ان کو مارنے کے لیے کھڑے ہوئے تھے، وہ خوف زدہ ہو گیا، اور اس نے کیا کہا، ہائے خادم، ہائے الیشا، ہم کیا کریں؟ آج ہم بھی اپنی مشکلوں، اپنی پرابلمز، اپنی محرومیوں، فائنینشیل کرائسس اور بروکن ریلیشن شپ، محرومیوں، ناکامیوں میں جب گھر جاتے ہیں تو خدا ہم بھی کہتے ہیں ہائے ہم کیا کریں؟ ہمیں وہ بہت بڑی نامعلوم ہوتی ہیں، اور ہمیں لگتا ہے انہوں نے ہمیں گھیر رکھا ہے، ہم ان میں سے باہر نہیں نکل سکتے، یہ ہمیں ہلاک کرنے کے لیے ہے، یہ ہمیں مار دیں گی۔ ورس 16 میں لکھا ہے کہ الیشا نے اسے کیا جواب دیا، خوف نہ کر، ہمارے ساتھ والے ان کے ساتھ والوں سے زیادہ ہیں، ہمارے ساتھ والے ان کے ساتھ والوں سے زیادہ ہیں۔ مینس جو ہمارے ساتھ خداوند کے فرشتے، لشکر، رتھ موجود ہیں، وہ جو آپ کی مشکلیں ہیں، پریشانیاں ہیں، آپ ان سے کہیں کہ جو میرے ساتھ کھڑا ہے، یہ خدا کا شیر ببر، میرے ساتھ جو خداوند کی فوجیں کھڑی ہیں، وہ میری ان ناکامیوں، بروکن ریلیشن شپس، فائنینشیل کرائسس، ان سب سے کہیں زیادہ ہیں۔ اور الیشا نے دعا کی اور کہا، خداوند اس کی آنکھیں کھول دے۔ آج آپ بھی کہیں، خداوند ہماری آنکھیں کھول دیں تاکہ ہم دیکھ سکیں۔ تب خداوند نے اس جوان کی آنکھیں کھول دیں، اور جو اس نے نگاہ کی تو دیکھا کہ الیشا کے گردا گرد پہاڑ آتشی گھوڑوں اور رتھوں سے بھرا ہوا ہے۔ آج آپ کو بھی خداوند کہہ رہا ہے کہ اے میری بیٹی، اے میرے بیٹے، میں تیرے ساتھ کھڑا ہوں، میں تیرا زور ہوں، میں تیری طاقت ہوں، تو خوف نہ کر۔ آج آپ خداوند سے کہیں کہ خداوند تو میری آنکھیں کھول، تاکہ میں اپنی پریشانیوں، اپنی ان مشکلات پہ نظر نہیں کروں جو مجھے گھیرے ہوئے ہیں، بلکہ خداوند
میں تجھے اپنے ساتھ کھڑا ہوا محسوس کروں، اور خداوند یقیناً آپ کو ان سب سے نکال دینے کی قوت اور طاقت رکھتا ہے، کیونکہ کلام میں بھی لکھا ہے ورس 18، اور جب وہ اس کی طرف آنے لگیں تو الیشا نے خداوند سے دعا کی، میں تیری منت کرتا ہوں۔ آج خداوند سے کہیں کہ خداوند ہم بھی الیشا کی طرح تیری پاک فوجوں کو تجھے اپنے ساتھ دیکھ سکیں، اور ہم بھی جب ان مشکلات میں پڑیں تو ہم بھی خداوند سے دعا کریں، اور ہم بھی الیشا کی طرح کہیں کہ خداوند سے دعا کی اور کہا میں تیری منت کرتا ہوں۔ ہم بھی الیشا کی طرح دعا کریں، اور خداوند ہمیں ان تمام مشکلوں سے، پریشانیوں سے، ہمارے رشتوں میں جو بھی دراڑیں ہیں، جو بھی ہماری زندگی میں فائنینشیل کرائسس ہیں، اگر ہمارے پاس اولاد نہیں ہے، جو بھی پرابلمس ہیں، آپ کو خداوند دل کی گہرائیوں تک خداوند کی نظر جو ہے وہ خداوند جو ہے دل کی گہرائیوں میں نظر کرتے ہیں، اور خداوند سے کہیں کہ خدا باپ تو مجھے ان مشکلوں سے نکال، میں تجھے اپنے ساتھ محسوس کروں، میں تجھے اپنے ساتھ دیکھ سکوں، اور خداوند آپ کو فتح سے بھر کر غلبہ عطا کرے۔ خداوند آپ سب کو برکت دے، آمین۔